کے اوپر ورژن دے رہی ہے اور جو جھوٹ بول رہی ہے اسے بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جب عدالت اس کیس کا فیصلہ سنانے جا رہی تھی اور اس میں کچھ تاخیر تھی، وہ ان کے اپنے ٹیکنیکل ریزنز ہیں، عدالتی معاملات ہیں. اس کو مذاکرات کے ساتھ لنک کیا گیا کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، فیصلہ لیٹ ہو رہا ہے. ہم نے اس وقت بھی بڑی وضاحت سے یہ بات کی کہ عدالتی معاملات مذاکرات سے منسلک نہیں ہیں. میں نے تو یہاں تک کہا کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ بھی مذاکرات سے لنک نہیں ہے، اور اس کی ریزن یہ دی کہ عمران خان اگر جیل میں ہیں تو ان جو مقدمات ہیں ان میں ضمانت کے ذریعے ہی وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں. جیسے جب ہماری قیادت ساری جیل میں رہی ہے تو ضمانتوں کے ذریعے ہی باہر آئے ہیں. وہ پرائم منسٹر کی کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو 190 ملین جو پاکستان کی کرنسی میں 70 ارب روپیہ بنتا ہے وہ ایک پرائیویٹ شخص کو دیا گیا. جس طریقے سے دیا گیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بدلے کک بیکس لی گئیں، اس کے بدلے رشوت لی گئی. جو آپ کے ایڈوائزر تھے سو کارڈ احتساب کے شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے بھی کیش میں پیسے لیے. اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ جو کہ 450 کنال زمین ہے وہ اس شخص سے آپ نے رشوت کے طور پہ لی جسے آپ نے 70 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ عطا کی. یہ مختصر لب لباب ہے اس پوری کہانی کا. تفصیلات اس کی یہ ہیں، دیکھیں برطانیہ کا ایک ادارہ ہے جسے کہتے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی. اب تو پاکستان میں بھی لوگ NCA سے اتنے زیادہ واقف ہو گئے ہوں گے جتنے شاید برطانیہ کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اس ادارے کے ذریعے ہی یہ 70 ارب روپیہ پاکستان کی گورنمنٹ کو دیا گیا. اور یہ برطانیہ کا قانون وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک سے اگر منی لانڈرنگ کے ذریعے چوری شدہ پیسہ برطانیہ لے کے جایا جائے اور وہ گورنمنٹ کی نظر میں آ جائے تو یہ ایجنسی وہ پیسہ ضبط کر کے اس ملک کی گورنمنٹ کو دیتی ہے کہ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ قومی خزانے کی چوری ہے اور یہ گورنمنٹ کے خزانے میں جاتا ہے، جو بھی گورنمنٹ ہو. اور اس کیس میں یہ ہوا کہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ چوری شدہ پیسہ یہ برطانیہ کی NCA ایجنسی کی ریڈار پہ آیا. انہوں نے یہ پیسہ کنفسکیٹ کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کیا. یہاں پہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، وہ پیسہ براہ راست قومی خزانے میں جمع ہونا تھا. یہاں پہ کیا ڈرامہ ہوا؟ یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک بند لفافے میں سیل شدہ انویلپ میں کابینہ سے اپروول لی جاتی ہے کہ ہم یہ ایک معاملہ ہے جس کی آپ سے اجازت لے رہے ہیں اور یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور یہ معاملہ لفافے کے اندر بند ہے، اس کو کھولا بھی نہیں جا سکتا. اس وقت بھی ایک دو جو منسٹرز تھے انہوں نے اعتراضات کیے کہ اس کو کھولیں، بتائیں ہمیں. نہیں بتایا گیا، اور بعد میں اس بند شدہ لفافے سے جو اجازت لی گئی اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا گیا کہ یہ 70 ارب روپیہ ملک ریاض کو دے دیا گیا. اور ملک صاحب نے سپریم کورٹ میں تو انہیں جرمانہ تو کوئی 250-300 ارب ہوا تھا سپریم کورٹ کا، وہ انہوں نے اپنے جرمانے کی قسط جمع کرا دی. اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ وہ 70 ارب روپیہ ملک صاحب نے جو سپریم کورٹ جمع کرایا وہ اپنی ذاتی جیب سے جمع کرانا تھا، اور یہ 70 ارب روپیہ پاکستان کے قومی خزانے میں جانا تھا. یعنی ٹوٹل پاکستان کو 140 ارب روپیہ ملنا تھا. 70 ارب برطانیہ سے ضبط شدہ، 70 ارب جو ملک ریاض نے جرمانے کی شکل میں دینا تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں کیا تھا. لیکن یہ پیسہ جو قومی پیسہ تھا، عوام کا پیسہ تھا، عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ لگنا تھا، یہ آپ نے ایک پرائیویٹ شخص کو دیا اور اس نے اپنا جرمانہ جمع کرا دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس کی سادہ مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر مجھے یہاں اسلام آباد میں کوئی ٹریفک سارجنٹ چلان کرے اور 10,000 روپیہ جرمانہ کرے، میں وہ جرمانہ ادا کروں سارجنٹ صاحب کو اور وہ جا کے اگلے دن میرا بجلی کا بل جو ہے وہ 10,000 سے جمع کرا دیں، اور وہ موقف اپنا لیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنا رہے ہیں کہ بھائی پیسہ تو قومی خزانے میں ہی گیا ہے. وہ بھائی گیا ہے قومی خزانے میں، لیکن وہ ملک صاحب کی جیب سے جانا تھا اور یہ پیسہ الگ قومی خزانے میں جانا تھا. جیسے جو میں نے 10,000 اگر جرمانہ ٹریفک کو مجھے کریں گے جو میں نے مثال دی، تو وہ 10,000 روپیہ جرمانے کی مد میں الگ جمع ہونا ہے اور میں نے اپنی بجلی کا بل اپنی جیب سے الگ دینا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ قومی خزانے کی رقم کو آپ استعمال کریں اور یہ کہیں جناب کہ میں اسے اپنا بل دے دوں گا، میں اسے اپنا جرمانہ دے دوں گا. اور اس کے بعد اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارا کام جو 70 ارب روپیہ دیا گیا ملک صاحب کو، یہ کوئی ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ کوئی دوستی تھی عمران خان صاحب کی یا کوئی ثواب کی نیت سے دیا گیا تھا؟ یہ یقیناً اس کے پیچھے کرپشن کی ایک بہت میگا سکینڈل ہے
اور وہ یہ ہے جو شہزاد اکبر صاحب کی بھی نیوز اس وقت بھی آئی تھی، آپ کو سب کو پتہ ہے میڈیا کو، کہ انہوں نے اس پہ کک بیکس لیں، اور انہی تاریخوں میں یہ 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ کی، یہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو، اس میں پہلے ایک ٹرسٹی اور تھے، بعد میں وہ بھی نکل گئے، اب دونوں جو ہیں وہ عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہے وہ ٹرسٹی ہیں، انہیں دی گئی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ رشوت کا پیسہ تھا، رشوت کے طور پہ یہ زمین لی گئی ملک صاحب سے۔ اب اس کے اوپر جو کہانی بنائی جاتی ہے وہ دیکھیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم وہاں پہ روحانیت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بھائی روحانیت کی تعلیم، کسی طرح کے کوئی دینی عمارت، بلڈنگ، تعلیم، وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی مالک پلاٹ کا کہیں ملک سے باہر ہو، میں وہ مسجد بنا دوں اور میں کہوں جناب میں تو یہاں پہ مسجد جناب 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے یہ، اور یہ شخص آ کے دیکھیں کیسی عجیب باتیں کرتا ہے۔ مسجد نبی کی بھی جب تعبیر ہونی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پوچھا کہ یہ ملکیت کس کی ہے، 2 یا 3 بچوں کی، انہیں پوری قیمت ادا کر کے اس کے بعد مسجد نبی کی تعمیر جو ہے وہ شروع کرائی گئی تھی۔ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ گورنمنٹ کا پیسہ کسی کی پرائیویٹ لینڈ کے اوپر یا رشوت میں لی گئی زمین کے اوپر آپ جو ہے پروجیکٹ شروع کریں اور اس کے بعد روحانیت کا آپ لبادہ اوڑھ رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے یہ مذہب کارڈ نہ کھیلیں۔ جو آپ نے اس میں کرپشن کی ہے وہ قوم کے سامنے ہے، اور انہی اختیارات کے ناجائز استعمال کی آپ کو سزا ملی ہے۔ اور یہ ہمارے پاس کیا تھے، گورنمنٹ کے پاس جو شواہد تھے وہ ہم نے پروسیکیوشن کے طور پہ عدالتوں کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد عدالتوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور آپ کے پاس مکمل اختیارات اس کے بعد بھی ہے کہ جو آپ چاہیں گے اپنا عدالتی عمل اور ریلیف وہ آپ جاری رکھیں۔ میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح اس 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بار بار جو ہے یہ جھوٹ بولا گیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہم بارہا بات یہ کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے سیاست پاکستان میں سیاسی انداز سے کریں، سیاسی اعتبار سے کریں، سیاسی میدان میں کریں، اور ایک پولیٹیکل اپنی آپ سٹرگل رکھیں۔ لیکن آپ گورنمنٹ میں ہو اس وقت بھی آپ کے انداز نرالے ہوتے ہیں، آپ اپوزیشن میں ہو اس وقت بھی آپ کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست سے جو شائستگی کا ایک حیا کا کلچر تھا، اس کے خاتمے کا سہرا بھی آپ ہی کے ذمہ ہے۔ بدتمیزی کا کلچر، فتنہ فساد کا کلچر، نوجوانوں کے اندر آپ نے جس طرح نفرت بھری، یہ سارا کریڈٹ بھی آپ ہی کو جاتا ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کا کلچر، اب ایک سائفر کا ڈرامہ تھا، وہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آئینی طریقے سے میری گورنمنٹ کو ختم ہونے کے امکانات موجود ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا تھا؟ آج ہم اتحادی جماعتیں ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ جو وہ بھی اتحادی حکومت تھی، وہ اتحادی پارٹیاں ان سے ہٹ کے ہمارے ساتھ آ گئیں، ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی۔ آج ہمارے ساتھ اتحادی جماعتیں موجود ہیں، جب تک ہمارے ساتھ ہیں ہم گورنمنٹ میں ہیں، ساتھ نہیں رہیں گی ہماری گورنمنٹ نہیں رہے گی۔ یہ تو ایک جمہوری طریقہ ہے، ایک ڈیموکریٹک طریقہ ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی ہے تو آپ نے ایک سادہ کاغذ لہرایا میڈیا کے سامنے اور کہا یہ امریکن سازش، یہ تو امریکہ کی سازش ہے۔ اور سائفر کی ساری کہانی پوری قوم کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے سیکٹری کے ساتھ کیا کہانیاں کی کہ لیٹس پلے ود اٹ۔ آپ کا اپنا پرنسپل سیکٹری آپ کو کہہ رہا ہے کہ سر یہ کاغذ تو ہے تو میرے پاس ہی نا، لیٹس پلے ود اٹ۔ لیٹس پلے ود اٹ کا مطلب ہے کہ قوم سے کھیلتے ہیں، قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، جن کو آپ ڈرامے کر رہے ہیں، قوم سے جھوٹ بولنا، اور اس کے بعد حقیقی آزادی۔ اور ہمارے جذباتی معصوم لوگ ہیں، جذباتی قوم ہے، انہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوانا شروع کر دیا ہم کوئی غلام ہیں۔ نعرہ اچھا تھا، سلوگن بڑا چلا، بڑا ہٹ ہوا۔ آج کیا سلوگن چل رہا ہے؟ آج امریکہ کی طرف پاکستان تحریک انصاف اور ان کی پوری قیادت، کوئی وہاں سے کوئی سینیٹر، کوئی وہاں سے کوئی ان کا ممبر ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کوئی ٹویٹ کر دے، بات کر دے، اس کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ ہمیں جو ہے قید سے نجات دلائے۔ بھائی امریکہ کے اپنے قوانین ہیں۔ امریکہ کا ایک چلتے چلتے ایک بات کرتا چلوں، جب ان کی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ تمام لوگ انہوں نے گرفتار کیے تھے، 18 سال سزائیں دی تھیں۔ یہاں ہمارے ملک میں اپنے قوانین ہیں، یہاں اگر ہمارے ریاستی اداروں پہ حملے ہوں گے تو ہمارا پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا۔ یہاں پہ اگر آپ اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے تو پاکستان کا قانون